کوشچن از کہ حدیث ہے سنن نسائی کی کہ بہترین عورت کے بارے میں، دنیا کی بہترین عورت کے بارے میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہیں فرمائے، 3 ایٹریبیوٹس فرمائے کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ شوہر کو خوش کر دے، جب شوہر کسی کام کا حکم دے تو بجا آوری کرے، اور شوہر کی مرضی کے خلاف اپنے جان یا مال میں تصرف نہ کرے، یعنی اس کی رائے کے خلاف نہ کرے۔ ظاہری طور پہ تو ہمیں اس میں 3 ایٹریبیوٹس نظر آ رہے ہیں، بٹ چوتھا ایک اور ایٹریبیوٹ بھی ہے۔ یہ سارے ایٹریبیوٹس ایک بیوی کے ہیں، نہ ہی کسی بیٹی کے ہیں، نہ ہی کسی نانی کے ہیں، نہ ہی کسی ماں کے ہیں، نہ ہی عورت کے کسی اور روپ کے ہیں۔ یعنی اگر عورت کو دنیا کی نہیں نہیں اگر ہمیں یعنی کہ عورت کو اگر دنیا کی بہترین عورت بننا ہے تو سب سے پہلے اسے بیوی بننا ہے، تو پھر اسے شادی کرنی ہے۔ سنیں حدیث کے کانٹیکسٹ کو بہت احتیاط سے سمجھیں۔ اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تھے، ٹھیک ہے؟ بالکل بالکل۔ آپ جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو کیا وہ اچھے بیٹے تھے؟ ابو جہل کی وہ تلقین پہ بدر کی لڑائی میں، احد کی لڑائی میں پہنچے ہوئے تھے؟ نہیں۔ تو باپ کی بات مانا تو فرض ہوتا ہے، لیکن اللہ کے خلاف ماننا تو فرض نہیں ہے نا، اللہ کے خلاف ماننا تو فرض نہیں ہے نا۔ ہاں تو بس ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے خلاف اگر شوہر کوئی ایسی باتیں کر رہا ہے تو پھر تو آپ بہترین بیوی نہ بنے اس کی، مگر اللہ کے لیے کام کر رہا ہے تو آپ بہترین بیوی بن جائیں۔ نہیں، سوال یہ ہے کہ پھر شادی تو ایک طرح سے مقصد بن گیا نا زندگی کا، دنیا کی بہترین عورت، شادی تو پھر عورت کے لیے کنڈیشن رکھ دی گئی نا۔ یہاں سوال شادی کا ہو رہا ہے کہ شادی تو پھر اسے کرنی ہی پڑے گی، اگر اسے دنیا کی بہترین عورتوں کی کیٹیگری میں فال کرنا ہے تو پھر اسے شادی تو کرنی ہوگی نا۔ واٹ اباؤٹ دیٹ؟ شادی کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کے خلاف حکم دیتا ہے، اللہ کی پلس میں پازیٹیو حکم دیتا ہے، دیٹ از سم تھنگ ایلس۔ پر پہلا اسٹیپ اسے تو کور کرنا ہوگا، پہلا اسٹیپ تو شادی ہی ہے، یعنی عورت کا مین مقصد تو اسلام میں گھر اور خاندان بنانا ہی ہو گیا نا۔ یہ تو بعد کی بات ہے، وہ حکم اللہ کے حق میں دیتا ہے، اللہ کے خلاف دیتا ہے۔ دیکھیں آپ کا نام کیا تھا؟ صبا یامین طارق۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ جن عورتوں کی شادی نہیں ہو رہی اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے؟ نہیں، یہ کوئی نہیں، جو غریب ہے ان سے بھی تو اللہ ناراض نہیں ہے نا۔ غریب کا کیا تعلق ہے جنتی دوست کی؟ آپ نے ایک بہترین کے اوپر بیوی فٹ کی ہے، بہترین تو غریب بیوی بھی ہو سکتی ہے، امیر بیوی بھی ہو سکتی ہے نا۔ بالکل بالکل ہو سکتی ہے۔ ہاں، تو جس کی شادی نہیں ہو سک رہی وہ کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ وہ کیا فرشتے اس کو پکڑ کے ماریں گے کہ وہ بہترین عورتوں کی لسٹ سے باہر نکلو؟ نہیں، اس کے والدین کوشش تو کریں گے نا اسے اس میں، یا وہ خود کوشش کرے گی کہ کسی طرح فٹ ہو سکے اس کیٹیگری میں۔ لیکن جو لوگ فٹ ہو پا رہے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ انہیں بھی یہ چھوڑ دینا چاہیے، مطلب کہ بیوی بننے کے جن کے پاس چانسز ہیں، اگر وہ دین کے معاملات میں۔ بیوی بننے کے چانسز چھوڑ دیں، بیوی بننے کے چانس نہ چھوڑیں، مگر اچھا یہ بتائیں، شادی کرتے ہی عورت بہترین بیوی بن جاتی ہے؟ ضروری نہیں ہے، کو محنت تو کرنی پڑے گی، ظاہر ہے اس نے جنت میں نہیں جانا، پھر اس نے بہترین جو بننا ہے اس کے لیے محنت تو کرنی ہوگی۔ آپ کا سوال کی جو ایسنس ہے نا اس کو میں پکڑ کے رکھتا ہوں تاکہ بات ادھر ادھر نہ ہو۔ سنیں، شادی کے خلاف تو کوئی بھی نہیں ہے، آپشن مل رہی ہے تو کریں، مگر شادی کو دنیا میں آنے کا مقصد بنانا ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے، ٹھیک ہے؟ اگر یہی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ شوہر کی تابعداری پہ اندھا کرتے عورت کو، مگر اللہ نے کہا آنکھیں کھول کے کری، اللہ کے خلاف جائے تو پکڑ لیں اس کو۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا بات؟ اور اس میں جو شرط لگائی گئی ہے کہ اپنے جان یا مال میں تصرف نہ کرے، اب دین کا کام کرنا عورت کے اوپر فرض تو ہے نہیں۔ اگر وہ کہتی ہے کہ میں اپنے جان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتی ہوں، دین کا کام کرنا چاہتی ہوں، لیکن شوہر کہتا ہے کہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، تو فرض تو نہیں ہے، تو اب وہ شوہر کی سنے کہ کرے دین کا کام، کیا کرے؟ شوہر خود کر رہا ہے؟ نہیں، پھر تو کیا سوال کا جواب سمجھ آ گیا آپ کو؟ کوئی ایک تو کرے گا نا جو اپنا کام، جو اللہ تعالیٰ دیکھیں، یو ہیو ٹو کوالیفائی فار اے سرٹن اسٹیپولیشن فار یو ٹو ایکچولی ہولڈ دیٹ اسٹیپولیشن فار somebody else نا۔ میں اگر اپنی بیگم سے کہوں دعویٰ کا کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے، تو میری بیوی کو بھی اتنی ہی اجازت ہے کہ چل پھر دعویٰ کا کام خود کر، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ دعویٰ کا کام چھوڑ دیں ہم، تم کمپنسیٹ کرو مجھے پھر۔ ٹھیک ہے، غور سے سمجھیں، ہاؤس ہولڈ ایک یونٹ بن جاتا ہے۔ یونٹ کا مطلب ہے ٹیم ہے، ٹیم میں کوئی نہ کوئی تو کھیلے گا نا، کوئی بیٹنگ نہیں کر رہا تو بالنگ کرے نا پھر۔
ہاں، اور سوال یہ بھی ہے کہ اب وہ خود تو کوئی مال کما نہیں رہا، وہ آپ کو کہتا ہے کہ دنیا کا مال کماؤ کیونکہ تم نے تو مجھے کمفرٹ دینی ہے، میری فیملی کو کمفرٹ دینی ہے، ٹھیک ہے، تو تم اب دین کا کام کرو گی تو دنیا کا مال کمانا چھوڑ دو گی، تو پھر فیملی کو تو تم چھوڑ دو گی، شوہر کو اگنور کر دو گی، تو پھر کیا تمہارے کیا آخرت ہے؟ بیوی کا مال دین کے لیے آدمی نکل کا ہے جاؤ ہی گی. نہیں، بیوی کا مال تو آدمی کا ہوتا ہی نہیں ہے، چھوڑ دیں اس کو، وہ اسلام کی باتیں کیوں کر رہا ہے بیٹھ کے. لیکن بیچ میں اس نے کہا ہے، اب دیکھیں تیسری شرط میں یہ کہا گیا اپنے جان یا مال میں شوہر کی رائے کے خلاف نہ کرے، تیسری جی شرط اس ہے کا یہ. سن غور سے، اس کو زبردستی اس کی بائسنس میں مت ڈالیں. اللہ نے کہا ہے کہ ہاں. بیوی کا مال بیوی کا اور شوہر کا مال بھی بیوی کا. یس. ہوں. اب حدیث ہوں. پڑھیں، جو آپ یہ والا تصرف والی حدیث کا یہ والا نقطہ پڑھیں ذرا، اب آپ کو پتہ چلے کہ جو اپنے تیسری جان اور کنڈیشن مال ہے، میں مشورہ لے اپنے شوہر سے. ہاں ٹھیک ہے، اس کی رائے کے خلاف نہ کرے. رائے کے خلاف کوئی انویسٹمنٹ نہ کرے یا کوئی ایسی کوئی کام نہ کرے. وہ کہے مجھے دے دے پیسے، یہ رائے تھوڑی ہے، یہ رائے ہے شوہر کی کہ پیسے مجھے دے دے یار. نہیں، اب دیکھیں وہ انویسٹمنٹ ہی کہہ رہے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں گھر میں انویسٹ کرو بجائے کہ دین کے کاموں میں انویسٹ کرنے کے. یہ پیسہ تم دین کے انویسٹ کا کاموں میں مطلب ہے انویسٹ مت ریٹرن آن کرو. انویسٹمنٹ بھی دکھاؤ نا پھر. یہ تو غبن ہو گیا نا، ہاں ہاں. پیسہ غبن کر رہے ہیں، اپنے اوپر انویسٹ کروا رہا ہے، ریٹرن ہی کوئی نہیں. اچھا سر، اور ایک بس جسٹ آئی ایم ٹیکنگ ٹو مچ آف یور ٹائم بٹ آئی ایم سوری اباؤٹ دیٹ. ایک سوال اور کہ آپ کہتے ہیں ججمنٹل نہیں ہونا. جب آپ برائی کو ہاتھ سے روکتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ ججمنٹل ہیں، اپنے کام سے کام رکھیں، پھر کیا کریں؟ آپ کہتے ہیں لوگ کیا مسلمان کہتے ہیں ججمنٹل تو نہیں سب ہوتا. سے پہلے اپنے اوپر سے یہ فساد نکالیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو چھوڑیں، تو خیر ہے. نہیں نا، جب میں ہاتھ سے روکتی ہوں برائی کو تو مجھے یاد آ جاتا ہے کہ ساحل الدین کہتے ہیں کہ ججمنٹل نہیں ہوتا مسلمان. تو کوئی مثال دیں آپ، ہاتھ سے کیا روکتی ہیں مجھے بتائیں ذرا. کیا مطلب لیا آپ نے ہاتھ کوئی سے غیبت روکنے کا؟ کر رہا ہے، آپ اس کو کہہ دیں کوئی غیبت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، میوزک چلا کے لوگ ڈانس کر رہے ہیں، ان کو روک رہے ہیں، میوزک بند کر رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تم ہمیں جج مت کرو، ہم دوزخ میں جائیں یا جنت میں جائیں، ٹھیک ہے، ہمیں جج مت کرو. ویسے تو بڑی مسلمان تو ججمنٹل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو تم کیوں روک رہی ہو ہمیں؟ اچھا، یہ دوزخ کا لفظ کہاں سے آئے میوزک پہ، یہ بتائیں، یا غیبت پہ؟ دوزخ کیوں لگاتی ہیں آپ؟ ججمنٹل یہ ہوتا ہے. دوزخ نہ بھی لگائیں، نہیں، انہیں یہ تھوڑی کہنا ہے، انہیں کہنا ہے کہ اس بات سے باز آ جائیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ جو معاملات کس آپ کر طریقے سے رہے کہہ ہیں رہے ہیں؟ یہ یہ اسلام کو جو ہے نا تلوار پہ رکھ کے گردن پہ نہیں پھیرنا. اسلام جو ہے نا غور سے سمجھیں، مسلمانوں کو اللہ نے کہا ہے کہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم. یس، کہ آپس میں آپ اتنے پیار محبت سے دعوت کریں ایک دوسرے کو کہ پیار آ جائے ایک دوسرے کے اوپر. یس، رحماء بینہم نا. تو وہ طریقہ کار غلط ہے آپ کا، روکنا ہاتھ سے ہی ہے، مسلمانوں کو بھی طریقہ کار غلط ہے. ٹھیک ہاتھ ہے، سے روکیں گے تو سختی تو آئے گی، ہاتھ سے روکنا ہے، تھپڑ سے زبان نہیں سے روکنے کے لیے روکنا. کہا ہوا ہے، ہاتھ سے روکنے کے لیے کہا ہوا ہے. غور سے سمجھیں اس بات کو، بہت بہت دھیان سے سمجھیں. ہاتھ سے روکنے کا مطلب ہے یو ہیو ٹو ٹیک ایکشنز اباؤٹ اٹ. ہاتھ یہ والے ہاتھ نہیں ہے حدیث میں، ہاتھ سے روکنا. یہ میرے ہاتھ دیکھیں، اوکے. ہاتھ سے روکنے کا مطلب ہوتا ہے کچھ ایکشن کرنا ہے. اوکے ٹھیک یس. ہے، یعنی تو میوزک کو بند نہیں کرنا، بس پیار سے کہہ دینا ہے پلیز یہ بند کر دیں، ورنہ وہ کہیں گے آپ ججمنٹل ہیں. ججمنٹل میں اور اس میں پلیز فرق بتائیں، برائی کو ہاتھ سے میں نے روکنے تو میں آپ کو اور بتا دیا ہے. ججمنٹل ہونے میں. دیکھیں، لوگ کیا آپ کو ججمنٹل کی ڈیفینیشن دے رہے ہیں، وہ مجھے نہیں فرق پڑتا. ججمنٹل کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی بندے کو بلیک اینڈ وائٹ زیرو نہ ملٹیپلائی کیا جائے کہ تو ہے ہی ایسا، ٹھیک ہے، تم تو نہیں بچنے والے، ٹھیک ہے، ایسے یہ والے واقعات نہیں ہوتے. آپ اس کو صحیح. وہی تلقین کریں گے جو آپ کو اپنے اوپر تلقین چاہتے ہیں آپ. ٹھیک اب ہے. یہ دیکھیں نا، کامنٹس میں کسی نے لکھا ہے کہ اگر وہ کسی میوزیکل ڈاکٹر فنکشن صاحب پہ جانے سے بھی ڈاکٹر صاحب انکار کر دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں آپ ججمنٹل ہیں. اب دیکھیں ججمنٹل کو لوگوں نے بہت فائدے کے لیے استعمال ڈاکٹر کر رہے صاحب ہیں، کیا 4 کریں؟ دفعہ آپ لوگ کا لفظ بول چکی ہیں، خیر ہے، لوگوں کو کوئی بات نہیں، کہنے دیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. ساحل ادیم بھی کہتا ہے کہ ججمنٹل نہیں ہونا، پھر کیا کروں بتائیں؟ تو نہ ہو نا، ججمنٹل نہ ہو. ٹھیک ہو میں گیا تو جناب. کہہ رہا ہوں ججمنٹل نہ ہو. ٹھیک ہے، ججمنٹل کی ان کو بھی جج نہ ڈیفینیشن کریں. بہت میں وہ بہت میوزک کے اوپر بلرڈ ہے. ڈانس کرنے والے عاطف اسلم کو جفی ڈال کے ڈانس کرنے والا، کیا پتا جنت میں بیٹھا میرا منہ چڑھا رہا ہو کہ تو پہنچ ہی نہیں سکا ہاں جنت میں، بالکل تو مجھے کہہ رہا تھا. بالکل، لیکن پھر بھی جس نے اس کو روکنے کے لیے ایکشن لیا ہوگا، کیا پتا وہ بھی جنت میں پہنچا ہوا ہو اپنے ایکشن کی وجہ سے.
اس کے بارے میں بھی آپ نے کہہ نہیں سکتے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پھر مذاق کریں گے. یاد ہے ہم ایک دوسرے کو مارتے رہتے یونیورسٹی کے کانسرٹ میں, ججمنٹل جمعیت کی طرف سے آتا تھا, میں آتے وقت کی طرف سے آتا تھا, بہت بلرڈ اور ہم یہاں پہ بیٹھے. نہیں, ججمنٹ کا مطلب ہے کسی کو زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کرنا کہ تیرا سارا کچھ فارے گا, تو ہے ہی ایسا, سمجھ, ٹھیک ہے, یا پھر تو دوزخ میں ہی سڑے گا. یہ تو غلط باتیں ہیں نا, یوں تو نہیں ہم ڈیسائیڈ کر سکتی, ہے تو اللہ ہی فیصلہ کر سکتا ہے نا کون دوزخ میں کون جنت میں. ٹھیک ہے.